اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، انا بے شک زلزلۃ بے شک زلزلہ، ساعتی قیامت، شیء چیز، عظیم بڑی بھاری ہے، یعنی کہ یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے۔ یہ ہے کہ اس وقت وہ ہوگا زلزلہ جب زمین یکا یک الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے اس زلزلے کا وقت وہ بتایا ہے جب کہ مردے زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے۔ یوم جس دن، ترونہا تم دیکھو گے، تذہلو اسے، کلو ہر مرضعۃ دودھ پلانے والی، عما جس کو ارضعت وہ دودھ پلاتی ہے، وتضع اور گرا دے گی، کلو ہر ذات حمل حمل والی، حملہا اپنا حمل، وتری الناس اور تو دیکھے گا لوگوں کو، سکارا نشے میں، وما ہم اور حالانکہ نہیں بھی سکارا نشے میں وہ ہوں گے، لیکن عذاب اللہ اللہ کا عذاب شدید ہے۔ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو مائیں اپنے بچے کو دودھ پلاتے چھوڑ کر بھاگ نکلیں گی، اور کسی ماں کو یہ ہوش نہ رہے گی کہ اس کے لاڈلے پر کیا گزری ہے۔ یہاں مقصد ہے کہ بتانے کا کہ اللہ کے عذاب کا خوف دلا کر ان باتوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے کہ جو اللہ کے عذاب کا غضب کا وجہ جو ہے وہ بنتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ، مَن یُجادلُ جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر جانے بوجھے، وَیَتَّبِعُ اور پیروی کرتے ہیں، کُلَّ ہر شیطان مرید شیطان سرکش کی، یعنی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان کی سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ وہ اللہ کی ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اور اختیارات اور اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے بارے میں جو ہے اختلاف کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور آخرت جو ہے وہ منوانا چاہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور جو کرو گے اس کا ثواب جو ہے سوال جواب آخرت میں ہوگا اور جزا سزا آخرت میں ضرور ملے گی۔ اس پر وہ جھگڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں عقیدوں پر جھگڑا آخرکار جس چیز پر جا کر ٹھہرتا وہ یہی تھا کہ خدا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ کہ کائنات میں صرف ایک ہی خدا ہے اور دوسری ہستیاں جو ہیں وہ اس خدائی میں شامل نہیں ہیں۔ کتبہ اس پر علیہ لکھ دیا گیا، انہ کہ وہ، من تولاہ جو دوستی کرے گا اس سے، فانہ تو وہ بے شک یضلہ اس کی گمراہی کرے گا، اسے گمراہ کرے گا، ویہدیہ اور راہ دکھائے گا اسے، الی عذاب السعیر طرف عذاب دوزخ کے، یعنی کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑے گا، تو پھر ایسے لوگوں کا دوست بن جاتے ہیں شیطان، اور وہ گمراہ کر کے ہی پھر چھوڑتا ہے، اور عذاب کیا، جہنم کا راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلے گا تو وہ مستحق کس کا ہوگا، آگ کا۔ تو اللہم اجرنا من النار، اور اللہ تعالی ہمیں بہترین دوست جو دے، اللہ والے نیک لوگ اللہ تعالی ہمارے ساتھی جو ہے وہ بنائے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم اگر تم ہو، فی ریب شک میں، من البعث جی اٹھنا، فانا تو بے شک ہم، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر من علقۃ جمے ہوئے خون سے، ثم پھر من مضغۃ گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ صورت بنی ہوئی، وغیر مخلقۃ صورت بنی ہوئی، لنبینہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لکم تمہارے لیے، ونفرق ہم ٹھہراتے ہیں، الارحام رحموں میں، ما نشاء جو ہم چاہیں، الی تک، اجل مسمن ایک مدت مقرر تک، ثم پھر نخرج جو کو ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلاً بچہ، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچو، اشدکم اپنی جوانی کو، ومنکم اور تم میں سے، من یتوفی کوئی فوت ہو جاتا ہے، ومنکم اور تم میں سے کوئی، من یرد کوئی پہنچتا ہے، الی ارذل العمر نکمی عمر، یعنی کہ بہت بڑھاپے تک، لکی لا یعلم تاکہ وہ جانے،
تاکہ وہ نہ جانے من بعدی بعد علم شیئا علم جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جاننے والا، کیونکہ بڑھاپے میں ایسی انسان کی ہو جاتی ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی بھولنے لگتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ اور تو دیکھتا ہے زمین کو حامدۃ خشک پڑی ہوئی، فَإِذَا پھر جب انزلنا ہم نے اتارا علیہا اس پر الماء پانی، مہتزت پانی وہ تر و تازہ ہو گئی، وربت اور ابھر آئی، وانبتت اور اگا لی من کل ہر جوڑے سے زوج بہیج رونق دار۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان مادوں سے پیدا کیا جاتا ہے جو سب کے سب زمین سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، یا یہ کہ نوع انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا گیا جو براہ راست مٹی سے بنائے گئے تھے، پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ نطفے سے جو ہے وہ چلا۔ یہ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان مختلف اعتبار سے گزر کر ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ بنتا ہے، یعنی نطفہ قرار پانے کے بعد جمع ہوئے خون کا ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے جس میں پہلے شکل و صورت کچھ نہیں ہوتی، آگے چل کر انسانی شکل نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر بتایا کہ کون سی نکمی عمر، بڑھاپے کی وہ حالت جس میں آدمی کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، وہی شخص جو دوسروں کو عقل بتاتا تھا بوڑھا ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ جو بچے کی حالت سے مشابہ ہوتی ہے، جس علم اور واقفیت اور تجربہ کاری پر وہ اس کو ناز تھا وہ اس بے خبری میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ بچے تک ان کی باتوں پر ہنسنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی تھی کہ اللہ بڑھاپے سے پناہ دینا۔ ذالکا یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو بارش جب میں برساتا ہوں تو سوکھی پڑی ہوئی ہوتی ہے مٹی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم برسات میں دیکھتے ہیں کہ جب برسات آتی ہے تو سوکھی پڑی ہوئی مٹی بھی جو ہے اس پہ گھاس اور پودے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ذالک یہ بھی ان اللہ اس لیے کہ اللہ هو الحق وہی برحق ہے، وانہ اور یہ کہ یحیی الموتى وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وانہ اور یہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ یہ کہ ہر چیز پر قدرت جو ہے وہ رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ ہی حق ہے، یہ کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کرے گی، اور یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کرے گا جو مر چکے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ گھڑی آنے والی ہے، بے شک اس میں نہیں کوئی شک، یہ اللہ یبعث اٹھائے گا اللہ من فی القبور قبروں سے سب کو، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یُجادِلُ جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر کس علم کے، ولا خدن اور بغیر کسی دلیل کے، ولا اور بغیر کتاب منیر بغیر کسی کتاب روشن کے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا، کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر یہ گردن اکڑائے ہوئے پھرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، لوگوں سے جھگڑتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، جاہلانہ ضد اور ہٹ دھرمی تکبر اور غرور نفس جو ہے کسی سمجھانے والے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرنے دیتی یہ چیزیں۔ تو انسان کو بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور جب انسان کوئی بات کرے تو اسے پورا علم ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی بات ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا جس کے بارے میں نہ تمہیں کتاب کا علم، نہ قرآن پاک کا علم ہے، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑتے ہو۔ پھر پچھلی والی ہم نے آیات میں پڑھا کہ انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے نا تو یہ اللہ ہی کی جو ہے وہ شان ہے کہ انسان جو ہے ایک انسان کو پیدا کرتا ہے۔ جن مادوں سے انسانی جسم بنتا ہے نا، اور جن غذاؤں سے وہ پرورش پاتا ہے، اگر ان کا تجزیہ کر لیا جائے نا تو کوئلہ، لوہا، چونا، کچھ نمکیات اور کچھ ہوائیں اور ایسی ہی چند چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز میں بھی حیات اور نفسانی کے خواص موجود نہیں ہیں، مگر انہی مردہ بے جان مادوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایک جیتا جاگتا وجود بنا دیتا ہے۔ پھر جو نطفہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ ایک حقیر سے پانی سے انسان کا جو ہے وجود جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی اس میں شان ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بارے میں، تم اللہ سے بحثیں کرتے ہو، اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہو، تو ذرا غور تو کرو کہ تمہاری پیدائش کس طرح ہوئی ہے، تم کیا تھے،
کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے جیتا جاگتا وجود عطا کر دیا، غور تو کرو۔ ثانیہ موڑے ہوئے ہیں، اطف ہی اپنی گردن، لیضل تاکہ گمراہ کرے، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ اس کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، ونذیقہ اور ہم اسے چکھائیں گے یوم القیامتی روز قیامت، عذاب الحریق عذاب جلتی آگ کا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں، اور اس شخص کے لیے رسوائی ہے، قیامت کا عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو خود بھی اللہ کے راستے سے رکے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ذالک یہ بیما اس سبب سے جو قدمت آگے بھیجا یدا کا تیرے ہاتھ، وان اللہ اور یہ اللہ لیس بظلام للعبید نہیں ظلم کرنے والا اللہ اپنے بندوں پر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عذاب جلتی ہوئی آگ کا عذاب ملے گا نا، تو جو آگے بھیجا تھا نا، یعنی کہ جو انسان ہم دنیا میں ہیں، ہم اپنے لیے جو عمل یہاں پہ کر رہے ہیں نا، ہم آخرت کے لیے جمع کروا رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پیچھے والی آیت میں کہ جلتی ہوئی آگ کا عذاب ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال تھے جس کے بدلے میں تمہیں جہنم جو ہے وہ ملے گی۔ تو اللہم اجرنا من النار ومن الناس، اور لوگوں میں سے من یعبد اللہ جو بندگی کرتا ہے اللہ کی، علی حرف ایک کنارے، فَإِنْ أَصَابَهُ پھر اگر اسے پہنچے نا خیر و بھلائی، نطمئنہ تو اطمینان پا لیا بھی اس سے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ اگر اسے پہنچی کوئی فتنہ تو آزمائش، فتنۃ انقلبہ تو پلٹ گیا، علی پر وجہی اپنے چہرے پر، خسرت دنیا دنیا کا خسارہ ہے، فالآخرت اور آخرت کا بھی، ذالک یہ ہے، هو الخسران وہ گھاٹا، مبین کھلا۔ کفر اور اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، جیسے ایک شکی آدمی ہوتا ہے نا، کسی فوج کے شک میں ہوتا ہے، کسی فوج کے کنارے پر نہ کھڑا ہو کر دیکھتا رہتا ہے، اگر فتح ہوتی تو ساتھ آ ملے گا، اور اگر شکست ہوتی دیکھے تو چپکے سے جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اس سے مراد ہے وہ لوگ جو اسلام تو قبول کر لیتے ہیں مگر فائدے کی شرط کے ساتھ، یہ کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہر طرح سے چین ہی چین نصیب ہو، خدا کا دین ان سے کسی قربانی مطالبہ کرے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین کسی قربانی کا مطالبہ کرے نا، تو نہ دنیا میں اور نہ دنیا میں ان کی کوئی خواہش اور آرزو پوری ہو جانے سے رہ جائے۔ اگر ایسا ہو تو وہ اللہ سے راضی ہیں، یعنی کہ نہ کوئی قربانی دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، نہ کوئی خواہش ان کی ادھوری رہ رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، پھر وہ اللہ اور اللہ کے دین سے بہت راضی ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک اللہ کا دین بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں کوئی آفت آئی، جہاں اللہ کی راہ میں کسی مصیبت، مشقت، نقصان سے سابقہ پیش آ گیا، یا کوئی تمنا پوری ہونے سے رہ گئی، پھر ان کو خدا کی خدائی، رسول کی رسالت اور دین کی حقانیت کسی چیز پر بھی اطمینان نہیں رہتا ہے، پھر وہ ہر اس آستانے پر جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید اور نقصان سے بچ جانے کی توقع ہو۔ ہوتے ہیں نا شک میں، ان کا حال بدتر ہے۔ کیسے کافر نہ اللہ سے بے نیاز، آخرت سے بے پرواہ، قوانین الہی کی پابندیوں سے آزاد ہو کر نہ جب یکسوئی کے ساتھ مادی فائدوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، تو چاہے وہ اپنی آخرت کھو دے مگر دنیا تو کچھ نہ کچھ وہ بنا ہی لیتا ہے۔ اور مومن جب پورے صبر، ثابت قدمی سے، عزم کے ساتھ اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے نا، تو اگرچہ دنیا کی کامیابی بھی آخرکار اس کے قدم چوم کر رہتی ہے، اسے بالکل نہ ملے نا، لیکن آخرت میں بہرحال کامیابی، فلاح اس کی یقینی ہوتی ہے۔ لیکن جو شک میں پڑے مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ نہ اپنا دنیا ہی بنا سکتا ہے انسان، اور نہ آخرت میں اس کے لیے کامیابی بھی نہیں ہے۔ تو اگر دین کے راستے پر ہم آئے ہیں نا، تو ہمیں پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ہوگا۔ ہم اپنے مطابق دین کو نہیں لے سکتے کہ جو ہمارا دل چاہا ہم نے کر لیا، اور جب ہمارا دل نہیں چاہا ہم نے نہیں کیا، 100 بہانے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا راستہ دکھایا نا، اس کا یہ مطلب ہے تو آپ نے اپنی ذات کی نفی کر کر اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ کوئی بھی مشکلات آتی ہیں، جو دین پہ چلنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ مشکلات زیادہ آتی ہیں، اس کے ساتھ پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کا چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ پلٹتا ہے، یہ کہاں پہ جا کر اللہ کے راستے پر جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے۔
تو جب انسان اللہ تعالیٰ انسان کو آزما لیتا ہے نا کہ اب نہیں یہ جانے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے اس کو دین کے راستے پر رکھنے کی۔ لیکن جب انسان یہ دیکھے کہ اب مشکل ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو وہ دین سے ہٹ جائے، وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، وہ قرآن پاک سننا چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان شک میں ہے، کیونکہ جب اپنا فائدہ ہوا، جب اپنا سکون ہوا، جب اپنی آسانی ہوئی تب تو آ گئے، اور جب ذرا مشکل آ گئی تو چھوڑ دیا اللہ کا راستہ۔ تو یہ ہمارے لیے آیت ہے، یہ آج کی آیتیں جو ہیں نا وہ بڑی سوچنے اور سمجھنے والی ہیں۔ یدعو پکارتا ہے وہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا جو نہ یضر سے نقصان پہنچائے، وما لا ینفع اور جو نہ نفع پہنچائے، ذالک یہ ہوا الضلال البعید، گمراہی ہے دور کی۔ یعنی جس نے بھی اللہ کے راستے پر اس کو اس راستے پر، کس راستے پر؟ اللہ کے سوا کسی راستے پر ڈالا، خواہ وہ انسان ہو یا شیطان ہو، وہ بدترین کارساز اور بہت ہی برا بدترین دوست ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، کہیں وہ ہمیں اللہ سے دور تو نہیں کرے؟ ہمارے ساتھ کیسا ہے؟ ہماری کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جو اللہ کی بات کرتے ہیں، جو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ یا تو وہ پکارتا ہے لمن ذرہ، اس کو جو اس کا نقصان اقرب زیادہ قریب ہے، میں نفع ہی اس کے نفع سے، یعنی کہ وہ اس کا نقصان تو کر سکتا ہے، نفع نہیں کر سکتا۔ کون؟ جو اللہ کے سوا جس کو پکارتا ہے۔ لبئس، بے شک المولا برا دوست ہے، ولبئس العشیر، بے شک برا رفیق ہے۔ اب یہ دوبارہ یہ بات دہرائی گئی ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو ہوتا ہے نا، اس کا وہ بدترین دوست ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل، البتہ داخل کرے گا، اللہ زینہ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے اچھے، جنات تجری، باغات ہیں بہتی ہیں، من تحتها الانہار، نیچے سے نہریں، ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ جو لوگ ٹھنڈے دل سے، خوب سوچ سمجھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو ماننے کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور ہم جو کریں گے ہمیں آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ اچھے حالات پیش ہیں یا برے حالات، خواہ مصائب کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑیں یا انعامات کی بارش ہونے لگے، وہ اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کے راستے پر ہی رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ روک لے وہ کوئی انسان دے نہیں سکتا اسے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اگر ہمیں کچھ دینے پر آئے تو ہم سے کوئی لے نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سے کچھ لینے پر آئے، یعنی کہ لے واپس، تو ہمیں کو وہ چیز دلوا نہیں سکتا۔ یہ انسان کو یقین پکا رکھنا چاہیے۔ من کانا، اور جو نیک عمل کرے گا تو اس کے سامنے کیا ہوگا؟ وہ چاہے برے ہو اچھے حالات ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہی نہیں چھوڑے گا، نیک عمل کرتا ہی چلا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جنت انعام ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو انعام ملے گا جنت۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ من کانا یظن، جو گمان کرتا ہے، ان لن ینصرہ، کہ ہرگز اس کی مدد نہ کرے گا اللہ فی دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، فلیمدد، تو اسے چاہیے، بسبب، تانے، رسی، رسی، السماء، آسمان کی طرف، ثم لیقطع، پھر اسے کاٹ ڈالے، فلینظر، پھر دیکھے، ہل یذہبن، کیا دور کر دیتی ہے، کیدو، اس کی تدبیر، یغیظ، جو غصہ دلا رہی ہے۔ اب جس کا یہ خیال ہو، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائیں گے، وہ کسی رستے کے ذریعے نا آسمان پر جائے اور مدد بند کرانے کی کوشش کر کے دیکھے، یعنی کہ اپنی تدبیر کر کے دیکھو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ والوں کی اللہ مدد نہیں کرے گا تو کر کے دیکھو تدبیر۔ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے، یہ پیچھے بات چلی گئی، یہ ایسا کون کرتا ہے گمان؟ جو کنارے پر کھڑے ہو کر بندگی کرتا ہے، جب تک حالات اچھے رہتے ہیں تو مطمئن رہتا ہے، جب کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے، ناگوار حالات سے دوچار ہوتا ہے نا، تو اللہ سے پھر جاتا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ہر ایک آستانے پر نا ایک جو بھی بتاتا ہے، ہر ایک آستانے پر نا ماتھا رگڑنے لگتا ہے۔ اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قضائے الہی پر راضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ برا کیوں ہو گیا،
جبکہ اس برائی میں بھی اس کی اچھائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے بیدِ الخیر، اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اگر کوئی مشکل پریشانی آ بھی جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے انسان جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ قسمت کے بناؤ اور بگاڑ کا اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہے، ایسا اختیار ہے کسی کے ہاتھ میں، اور وہ اللہ سے مایوس ہو کر نا دوسرے آستانوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ جس کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے کہ اس کی کوئی تدبیر تقدیر الہی کے کسی فیصلے کو بدل نہیں سکتی جو اس کو ناگوار ہو۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ وہ تقدیر کے فیصلے بدل لے تو وہ جہاں بھی جائے تقدیر کے فیصلے بدلنے والے نہیں ہیں، حالات اسے کتنے ہی ناگوار ہوں وہ اللہ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ ہم نے نازل کیا آیتیں بینات روشن، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یرید جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیتیں روشن قرآن پاک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت چاہیے تو قرآن پاک سے جڑ جاؤ، ہدایت بھی ملے گی۔ اور جس کو چاہتا ہے ہدایت، کس کو اللہ چاہتا ہے؟ جو مانگتا ہے، جس کے اندر طلب ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ ان اللہ زینہ، بے شک وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، واللہ زینہ، اور جو یہاد یہودی ہوئے، والصابئین، صابی ستارہ پرست، ستارہ کی پوجا کرنے والے ستاروں کی، والنصارى، اور نصارہ یعنی کہ مسیح، والمجوس، اور آتش پرست، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، یفصل، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، روز قیامت، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر شے اللہ کی نظر میں ہے، اللہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ جنہوں نے جتنے بھی جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، مذاہب بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک کر رہے ہیں، تو اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ جو انسان کر رہا ہے۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، یسجد، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، کون؟ لہ من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سے انسان، وکثیر، اور بہت سے، حق علیہ العذاب، ثابت ہو گیا اس پر عذاب، ومن یہن اللہ، اور جسے ذلیل کرتا ہے اللہ، فما لہ، تو نہیں، من مکرم، تو کوئی اسے عزت دینے والا، ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ذلت اور عذاب سے مراد یہاں پہ کیا؟ حق کا انکار اور اس کی پیروی ہے۔ حق کے انکار سے کیا ملتی ہے؟ ذلت۔ اللہ کی بات کا انکار کرنے سے کیا ملتی ہے؟ ذلت۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے سے کیا ملتی ہے؟ عزت۔ حق کا اقرار کر لیا اور حق کی پیروی کرنے لگے تو عزت ملے گی۔ جو شخص کھلے اور روشن حقائق کو آنکھیں کھول کر نہ دیکھے نا، اور سمجھانے والے کی بات پر سنائی نہ دے، اسے سن کر نہ دے، کوئی توجہ نہ دے، وہ خود ہی ذلت اور خواری کو اپنے اوپر دعوت دیتا ہے، اور اللہ وہی چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جو اس نے خود مانگی ہے۔ پھر جب اللہ ہی نے اس کو پیروی حق کی عزت نہ دی تو اب کون ہے جو اس کو عزت سے سرفراز کرے گا؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حق کو قبول کر کے نہ قبول کر کے تو اپنے لیے ذلت جو ہے وہ لکھ لیا ہے، تو پھر اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ عزت تو ملتی ہے اللہ کے دین سے جڑنے سے، قرآن پاک سے جڑنے سے، اور اس پر عمل کرنے سے۔ ہازانی، یہ خصمانی، دو فریق ہیں، خصمان اختصو، یہ دو فریق ہیں، وہ جھگڑتے ہیں پھر ربہم، اپنے رب کے بارے میں، فالذین، پس وہ جنہوں نے کفر کیا، قطع کیے گئے، لام ان کے لیے، ثیاب ان کپڑے، من نار، قطع کیے گئے، یعنی کہ کاٹ دیے گئے ہیں، جنہوں نے کفر کیا نا ان کے لیے کٹ چکے ہوئے ہیں، ثیاب ان کپڑے، من نار، آگ کے، ڈالا جائے گا، یوسبو، ڈالا جائے گا، من فوق کے اوپر، رؤوسہم، ان کے سروں میں، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، اللہم اجرنا من النار، یسہرو، پگھل جائے گا، بھی اس سے، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور کھالیں، وَلَهُم مَقَامِعُ، اور ان کے گرز، من حدید، لوہے کے ہیں، کلما، جب بھی ارادو، وہ ارادہ کریں گے نا، یخرجو، کہ وہ نکلے، منہا، اس سے، من غم سے، اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے، فیہا، اس میں، وذوقوا عذاب الحریق،
اور چکھو جلنے کا مذاق۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنے والے تمام گروہوں کو ان کی کثرت کے باوجود 2 فریقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک فریق وہ جو انبیاء کی بات مان کر اللہ کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو ان کی بات نہیں مانتا ہے اور کفر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کی گرز ہوں گے، کن کے پاس؟ فرشتوں کے پاس۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اب چکھو جس آگ کا تمہیں مذاق لگتا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، تو اب دیکھو، اب چکھو۔ تو اللہم چلنے کا مزہ، اللہم اجرنا من النار۔ تو اب ہمیں اس میں سوچنے کی یہ سب سے بڑا پوائنٹ تھا کہ انسان کر کیا رہا ہے؟ انسان اللہ کے دین میں پورے کا پورے یا نہیں ہے؟ کیا ہم بھی کنارے پر کھڑے رہتے ہیں؟ جہاں ہمیں آسانی ہے ہم پورے دین کے اندر شامل ہوتے ہیں، جہاں پر مشکل آئی ہم فوراً سے جو ہٹ جاتے ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہونے کیا والا ہے، اور ہم پتہ نہیں کون سی دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا داری سے نکال کر ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ دنیا ہمیں اتنی ہی ملے گی جتنی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے، آخرت کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سنوارے اور دنیا میں ہمارے اوپر جتنے فرائض ہیں ہم وہ فرائض نبھا دیں، خیر و عافیت سے نبھائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔